مغل شہنشاہ جلال الدین محمد اکبر کا نام آتے ہی ذہن میں مغلیہ سلطنت، دینی الہ اور راجپوت جودھائی بائی کے نام سے آ جاتے ہیں۔ اگر یہ سوال کیا جائے کہ اکبر بادشاہ کی پیدائش کہاں ہوئی تھی تو کئی ذہن گوگل سرچ کا آپشن لینا چاہیے ہوں گے۔ اکبر بادشاہ کی پیدائش کی عمر کوٹ میں ہوئی تھی۔ تاریخی حوالوں کے مطابق ہمایوں افغان گورنر بہادر شیر خان سے لڑائی میں پسپائی کے بعد عمر کوٹ میں قیام پذیر ہوئے تھے، اور اس وقت اس غریب الوطن بادشاہ کے ہمراہ صرف چند سوار اور ان کی رفیقہ حیات حمیدہ بانو تھی۔ بیتال بادشاہ نے اپنے بیٹے کی پیدائش کی خواہش کے موقع پر اپنے رفیقوں میں مشت نافع تقسیم کیا اور یہ الفاظ کہے: جس طرح بوئے مشت اپنی طرف کو معطر کر لیتی ہے، ایک دن اس بچے کی شہرت تمام دنیا میں پھیلے گی۔ ہمایوں کے انتقال کے بعد اکبر 13 سال کی عمر میں تخت نشین ہوئے، اور انہیں نے بزور شمشیر مغلیہ سلطنت کو کوئی گناہ وصیت دی، اور انگریزوں کے اس خطے پر قابض ہونے تک یہ سلطنت قائم رہی۔ عمر کوٹ میں اکبر کی پیدائش کے اس مقام پر ایک یادگار تعمیر کی گئی، جس کے ساتھ میں ایک چھوٹا سا باغ بھی موجود ہے۔ عمر کوٹ شہر کراچی سے تقریباً 300 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ یہاں میرپور خاص، سانگڑا اور تر سے بھی راستے آتے ہیں، جبکہ سپر ہائی وے سے میرپور خاص اور پھر وہاں سے عمر کوٹ کی سڑک بہتر ہے۔ کراچی سے مٹی تک سڑک کی تعمیر سے قبل یہ شہر اہم تجارتی سرگرمیوں کا مرکز ہوتا تھا، اور اس طرح کا گیٹ وے کہا جاتا تھا۔ اس خطے میں عمر کوٹ کا قلعہ سیاحت کو کنجی سمجھ جاتا تھا۔ یہ راجستھان کی ماڑو اور وادی مہران کے اہم سنگم پر موجود ہے۔ ایک طرف صحرا ہے تو دوسری طرف نہر پانی سے آباد ہونے والا سرسبز علاقہ ہے۔ عمر کوٹ کا نام یہاں موجود ایک قلعے سے منسوب ہے، جہاں رومانوی داستان اور بہادری کی کئی کرداروں کی یادیں دفن ہے۔ عمر کوٹ پر راجپوت، ٹاکروں اور بعد میں سومرا خاندان بھی حکمرانی کرتا رہا ہے۔ سندھ کی صوفی شاعر عبداللطیف کے 5 سومریوں یا ہیرونوں میں ایک کردار ماروی نے بھی یہاں جنم لیا ہے۔ ماروی کا تعلق خانہ بدوش قبیلے سے تھا۔ اس وقت کے حکمران عمر سومرا نے جب اس کی خوبصورتی کے چرچے سنے تو ماروی کو اس گاؤں کو بلا سے اسی وقت اغوا کر لیا جب وہ کنویں پر پانی بھرنے آئی تھی۔ عمر نے ماروی کو شادی کی پیشکش کی، جو انہوں نے ٹھکرا دی، جس کے بعد انہیں قید کیا گیا۔ مختلف لالچ دی گئی، لیکن عمر بادشاہ کامیاب نہ ہوا۔ بالآخر ہار تسلیم کی اور ماروی کو بہن بنا کر اس کے گاؤں میں چھوڑ دیا۔ اس پورے قصے کو شاعر عبداللطیف نے اپنی شاعری کا موضوع بنایا ہے، اور ماروی کا کردار حب الوطن اور اپنی لوگوں سے محبت کے حوالے سے علامت بنایا ہے۔ عمر کوٹ کے قلعے میں ایک میوزیم قائم ہے، جس میں قدیم اسلحے کے علاوہ بندوق کے گولے، جن سے قلعوں کی دیواروں پر ضرب لگائی جاتی تھی، خطے میں استعمال ہونے والے زیورات موجود ہیں۔ اکبر بادشاہ کی جائے پیدائش کی وجہ سے یہاں آئین کے اکبری سمت، اس وقت کے وزیر کے تحریر کیے گئے فارسی کتاب اور دستاویز بھی نمائش کے لیے دستیاب ہے۔ ان میں ہندو دھرم کے بعض مقدس کتاب بھی ہے، جن کا فارسی میں ترجمہ کیا گیا ہے۔ ہمایوں، حمیدہ بیگم اور اکبر سمت مغلیہ دربار کی گئی تصاویر بھی یہاں موجود ہے۔ اس کے علاوہ جن مذہب کی مورتیاں بھی یہاں رکھی گئی ہے، جو ترک کے شہر ویراواڑ میں سڑک کی تعمیر کے دوران زمین سے نکلی گئی تھی۔ قلعے کے فصیل پر توپیں بھی نصب ہے، جبکہ نصب میں ایک ڈنڈا ہے، جس کے بعد کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ اس پر لوگوں کو پھانسی پر لٹکا دیا جاتا تھا۔ یہاں سے پورے شہر کا نظارہ بآسانی کیا جا سکتا ہے۔ قلعے کے داخلے راستے کے اوپر گھوڑے کے ایک نال کا نشان موجود ہے۔ مقامی روایت کے مطابق جب رانا رتن سنگھ کو پھانسی دی گئی تو ان گھوڑوں نے چھلانگ لگائی تھی، جس کے دوران اس کا ایک پاؤں قلعے کی دیوار سے ٹکرایا اور اس کی کہانی کا کردار بن گیا۔ رانا رتن سنگھ نے برطانوی حکومت کو موصول دینے سے انکار کر دیا تھا اور اس سے لڑائی کی، جس کے بعد انہیں گرفتار کر کے پھانسی پر چڑھایا گیا۔ مذہب کا ہم آہنگی کا بنیاد رکھنے والے شہنشاہ اکبر کی جائے پیدائش کے شہر میں آج بھی مذہب آہنگی نظر آتی ہے۔ یہاں مندر اور مساجد ساتھ ساتھ موجود ہے۔ ہندو مسلم آبادی تقریباً برابر ہے، اور دونوں ایک دوسرے کی خوش غمی کے علاوہ تہواروں میں بھی شریک کرتے ہیں۔ شہر کے قریب شیو مہادیو کا ایک قدیم مندر ہے، جس پر ہر سال میلہ لگتا ہے۔
اور متظمین اور مددگاروں میں مسلمان بھی شامل ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ قریب ہی صوفی فقیر کا شہر واقع ہے جہاں صوفی صادق کا مزار ہے جو صوفی شاہ عنایت کے مذہبی تحریک سے تعلق رکھتے تھے۔ اس کے علاوہ پتور شہر میں پیر پور کا مزار ہے جس کی عقیدت مند ہندو کمیونٹی کے لوگ کرتے ہیں۔ عمر کوٹ کے بازار کا شمار سندھ کی قدیم بازاروں میں ہوتا ہے۔ یہاں آج بھی پتے والی بیٹری بنائی جاتی ہے اور چند دکاندار خواتین کی روایتی چوڑیاں بناتے ہیں جنہیں چوڑا کہا جاتا ہے۔ یہ چوڑی کلائی سے لے کر بازو تک پہنے جاتے ہیں۔ منجور داڑوں سے ملنے والے ڈان کرک کے مجسمے کی بازو پر بھی ایسے ہی جوڑے نظر آتے ہیں جو کسی زمانے میں آج یہاں جانوروں کی ہڈیوں سے بنائی جاتے تھے لیکن اب یہ فائبر گلاس سے بنتے ہیں۔ پہلے چوڑی مسلم اور ہندو دونوں ہی مذہب کی خواتین استعمال کرتی تھی لیکن مسلم گھرانوں میں اب اس کا استعمال محدود ہو گیا ہے۔ سونے کے مقابلے میں یہاں چاندی کے زیورات کی فروخت زیادہ ہے۔ ہندو قبائل اپنی روایت کے تحت جہیز میں چاندی زیورات دیتے ہیں۔ ہر قبیلے کا ڈیزائن بھی الگ الگ ہوتا ہے۔ عمر کوٹ شہر کے ساتھ ہی صحرائی علاقہ بھی شروع ہو جاتا ہے۔ ایک طرف سرسبز کھیت ہے تو دوسری طرف ٹیلوں کا سلسلہ ہے۔